دوستو 10ویں جماعت کی درسی کتاب سے ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کو لیا تھا۔ ان کی حیات اور ان کے شعری سفر کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آج ان کی غزل جس کا مطلع ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اسی غزل کی تشریح و توضیح کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کا ترجمہ کریں گے۔ ابن مریم شعر میں تلمیحی انداز ہوتا ہے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ، مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دکھ، غم و الم، تکلیف، اور اسی طرح سے دوا، جب تکلیف ہوتی ہے تو میڈیسن، دوائی لے لیتے ہیں، مداوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم اس شعر کی تشریح یوں کرتے ہیں۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں زندگی کے حوالے سے قنوطیت اور یاسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کاش کوئی مسیحا سامنے آتا اور میرے درد و غم کی دوا کرتا۔ سوزش عشق اور زمانے کے غم، سوزش عشق اور زمانے کے غم نے مجھے بیمار کر دیا، جس کا مداوا ناگزیر۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں زندگی کے حوالے سے قنوطیت اور یاسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کاش کوئی مسیحا سامنے آتا اور میرے درد و غم کی دوا کرتا۔ سوزش عشق اور زمانے کے غم نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جس کا مداوا ناگزیر ہے۔ یہ شعر تلمیحی شعر ہے۔ صنعت تلمیح اس صنعت کو کہتے ہیں جب کسی شعر میں کسی تاریخی یا اسطوری واقعے کا ذکر ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں ابن مریم بھی کہتے ہیں، مریم کا بیٹا علیہ السلام، تو یہاں ان کا ذکر چھیڑا ہے اس شعر میں۔ جب کسی تاریخی واقعے کا حوالہ ہو، یا کسی عظیم شخصیت، یا کسی پیغمبر، یا کسی اوتار، یا کسی دیوتا کا تذکرہ ہو شعر، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک تلمیحی انداز ہے، یہ صنعت تلمیح ہے۔ لہذا اس شعر میں یہ صنعت تلمیح، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ برس کا علاج کرتے تھے، اور یہ جو ہے تو درد کا درمان کرتے تھے، اور مردے کو زندہ کرتے تھے، میت میں جان ڈالتے تھے۔ تو اس چیز کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو مشہور ہیں۔ شاعر اسی کی تمنا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دل کا درمان ڈھونڈنے والا کوئی مسیحا آتا جو میرے اندر جان ڈال۔ مرزا کی غزل کا یہ دوسرا شعر ہے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو اس شعر کے مشکل الفاظ کا ترجمہ یوں ہے۔ بک رہا ہوں، اناپ شناپ باتیں کرنا، بکواس کی باتیں کرنا، جنوں دیوانگی، پاگل پن، تو خدا آپ جانتے ہی اللہ۔ تو اب اس شعر کی تشریح یوں ہے۔ شاعر مرزا غالب کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جنون اور دیوانگی میں کبھی کبھی اناپ شناپ باتیں بھی کہہ دیتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری ان غیر سنجیدہ باتوں کی طرف کوئی کان نہ دھرے۔ شاعر مرزا غالب اپنی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جنون اور دیوانگی میں کبھی کبھی اناپ شناپ باتیں بھی کہہ دیتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری ان غیر سنجیدہ باتوں کی طرف کوئی کان نہ دھرے۔ ایک اور شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا اس غزل میں ہے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اس شعر میں کوئی مشکل لفظ ہے ہی نہیں۔ سننا تو آپ جانتے ہیں، باتیں سننا، کسی کا کلام سننا۔ برا اچھا کا مخالف ہے، اچھا کا ضد برا ہے، اور یا بد کہیں گے، بدی سے تعبیر کریں گے۔ گر جو ہے، اگر ہم اگر کو لے لیں گے تو یہ مخفف ہے، فارسی ہے اگر۔ اس شعر میں غالب ایک ناصحانہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ برے کی ان سنی کرو۔ اگر کوئی شخص غلطی سے برائی بھی کرے، آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرے، تو اسے یکسر بھول جاؤ اور اس کا تذکرہ نہ کرو۔ اس شعر میں غالب جو ہے ایک ناصحانہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ برے کی انسنی کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے یا برا بولے تو انسنی کرو، صبر کرو۔ اگر کوئی شخص غلطی سے آپ کے ساتھ برا سلوک
بھی کرے تو اسے یکسر بھول جاؤ اور اس کا تذکرہ نہ کرو، معافی کا جذبہ پیدا کرو، اور یوں اپنے اندر معافی کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک اور شعر اس غزل کا، غالب کی غزل کا، روک لو گر غلط کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ، غلط صحیح کی ضد ہے غیر صحیح، اسی طرح سے بخشنا، بخشنا، معاف کرنا، خطا غلطی کو بھی کہتے ہیں، گناہ کو بھی کہتے ہیں، اور لغزش کو بھی کہتے ہیں۔ تو شاعر مرزا غالب اس شعر میں اپنے مخاطب سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو غلط کرنے سے روکو، اور اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جائے، غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دو، اسی میں بھلائی اور اچھائی کا راز، بھلائی اور اچھائی کا راز مضمر ہے۔ شاعر مرزا غالب اس شعر میں اپنے مخاطب سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو غلط کرنے سے روکنا چاہیے، اور اگر کسی سے غلطی یا گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دو، اسی میں بھلائی اور اچھائی کا راز مضمر ہے۔ ایک اور شعر، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تو اب مشکل الفاظ کا ترجمہ یوں ہے، خضر، حضرت خضر علیہ السلام، جس کا سورہ کہف میں بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ سے جن کی ملاقات سے ہوئی، خضر، حضرت خضر ایک صالح اور پاک باز فرد، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ ابدی طور زندہ و جاوید۔ سکندر بادشاہ جو قدیم زمانے میں گزرا ہے، سکندر ذوالقرنین، سکندر الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، رہنما، راہ دکھانے والا۔ دوستو یہ بھی ایک تلمیحی شعر ہے، جس طرح سے سورہ کہف میں خضر و موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی اور انہوں نے ان کو گھمایا، سیر کرائی، سمندروں کی، بہت دور دراز علاقوں کی جو چیزیں اور جو علم انہیں نہیں آیا تھا اس سے آشنا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی اور سکندر کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ سکندر ذوالقرنین کو خضر علیہ السلام نے ظلمات کی سیر کرائی، وہاں آب حیات ہے، اٹلانٹک اوشن، وہاں ایک چشمہ ہے آب حیات، یعنی حیات جاودانی کا چشمہ۔ سکندر کی تمنا تھی کہ وہ وہاں سے پانی پیے، ایسا ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن پانی پلائے بغیر خضر نے ان کو وہاں سے واپس لایا۔ تو اسی تلمیحی انداز کو شاعر نے اپنایا ہے۔ شاعر مرزا غالب اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے سکندر اعظم کو آب حیات کے چشمے کی سیر کرانے کے باوجود بھی یہاں کا پانی پلائے بغیر نا امید ہی واپس لٹایا۔ غالب یہاں یاسیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب کسی کی رہبری کا کیا فائدہ۔ شاعر مرزا غالب اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے سکندر اعظم کو آب حیات کے چشمے کی سیر کرانے کے باوجود بھی یہاں کا پانی پلائے بغیر نا امید ہی واپس لٹا دیا۔ غالب یہاں یاسیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب کسی کی رہبری کا کیا فائدہ۔ غالب کی اس غزل کا آخری شعر، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کا ترجمہ، توقع، امید، ایکسپیکٹیشن، گلہ شکوہ جسے کہتے ہیں، یا شکوہ و شکایت۔ اب اس شعر کی تشریح جو ہے یوں ہے، شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب دنیا والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہر طرف سے نا امیدی اور بے توقعی کا سما نظر آتا ہے تو پھر اپنوں یا پرایوں سے گلہ شکوہ کرنے کا کیا فائدہ۔ غالب یاسیت کا شکار ہو چکا ہے اور اسے ہر جانب سے دنیا والوں کی بے وفائی کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب دنیا والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہر طرف سے نا امیدی اور بے توقعی کا سما نظر آتا ہے تو پھر اپنوں یا پرایوں سے گلہ شکوہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ غالب یاسیت کا شکار ہو چکا اور اسے ہر جانب سے دنیا والوں کی بے وفائی کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔